बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत बायज़ीद बस्तामी का यहूदी से मनाजरा। यहूदियों का बड़ा मजमा और इनका एक आलम इनमें तकरीर कर रहा है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी जाकर इस मजमे में बैठ गए। इनके बैठते ही इनके आलम की ज़ुबान बंद हो गई। मजमे में शोर हुआ कि हज़रत बोलते क्यों नहीं। आलम ने कहा, हम में कोई मोहम्मदी आ गया है। ज़ुबान बंद। इन्होंने कहा, इसे खड़ा कर कत्ल करेंगे। कहा, नहीं भाई, जो मोहम्मदी हो खड़ा हो जाए। हज़रत बायज़ीद बस्तामी खड़े हो गए। यहूदी ने कहा, मैं सवाल करूँगा तो जवाब देगा? बायज़ीद ने कहा, दूंगा। हज़रत बायज़ीद ने फरमाया कि मैं एक सवाल करूँगा, तू जवाब देगा? कहा, दूंगा। यहूदी आलम ने सवालात शुरू कर दिए। एक, बताओ जिसका दूसरा नहीं। फरमाया, अल्लाह एक है, इसके साथ दूसरा नहीं। कहा, दो बताओ जिसका तीसरा ना हो। फरमाया, अल-लैलुन नहार, दिन और रात, इसका तीसरा नहीं। कहा, तीन बताओ जिसका चौथा ना हो। फरमाया, लोहो कलम व कुर्सी, तीन है और इसका चौथा नहीं। कहा, चार बताओ जिसका पांचवा ना हो। फरमाया, तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान, ये चार है, इसका पांचवा नहीं। कहा कि पांच बताओ जिसका छठा नहीं। फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं, 6 नहीं। कहा कि 6 बताओ जिसका 7वां नहीं। फरमाया, 6 दिन में ज़मीन व आसमान बनाए हैं, 7 नहीं। कहा कि 7 बताओ जिसका 8वां नहीं। फरमाया, मेरा रब कहता है कि मैंने 7 आसमान बनाए हैं, इसलिए आसमान 7 है, इसका 8वां नहीं। कहा, 8 बताओ जिसका 9वां ना हो। फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है, 9वें ने नहीं। कहा, वो 9 बताओ जिसका 10 नहीं। फरमाया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, 10वां नहीं था। अल्लाह ने 9 कहा। 10, क्या वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। फरमाया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ने हम पर 7 रोज़े वहाँ रखने और 3 घर पर रखने को कहा। ये 10 है, 11 नहीं। कहा, वो 11 बताओ जिसका 12 नहीं। फरमाया, हज़रत यूसुफ के 11 भाई थे, 12 नहीं थे। 12वां, क्या वो 12 बताओ जिसका 13 नहीं। फरमाया, साल में अल्लाह ने 12 महीने बनाए हैं, 13 नहीं। कहा, वो 13 बताओ जिसका 14 नहीं। फरमाया, हज़रत यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि मैंने 11 सितारे देखे, एक सूरज देखा, एक चाँद देखा जो मुझे सजदा कर रहे हैं, ये 13 है, 14 नहीं। कहा, वो बताओ क्या चीज़ है जिसको खुद अल्लाह ने पैदा किया, इसके बारे में खुद ही सवाल किया। फरमाया, हज़रत मूसा का डंडा अल्लाह की पैदावार है, लेकिन खुद सवाल किया, ए मूसा, तेरे हाथ में क्या है। 15, कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन सवारी क्या है। फरमाया, घोड़ा। कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन दिन। फरमाया, जुम्मे का दिन। कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन रात। फरमाया, लैलतुल क़द्र। कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन महीना। फरमाया, माह रमज़ानुल मुबारक 19। कहा कि बताओ कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह ने पैदा करके इसकी अज़मत का इकरार किया। फरमाया, अल्लाह ने औरत को मक्कार बनाया और इसके मकर का इकरार किया। औरत का मकर बड़ा ज़बरदस्त है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने नहीं देखा कि बड़े से बड़े अक्लमंद के कदम उखाड़ने वाली हो और कोई चीज़ नहीं है सिवाय औरत के, बड़ों बड़ों के अक्ल पर पर्दा डाल देती है। 20, कहा बताओ वो कौन सी चीज़ है जो बेजान मगर सांस लेती है। फरमाया, मेरा रब कहता है कि मुझे सुबह की कसम जब वो सांस लेती है।
کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا، ان سے بات کی۔ فرمایا 7 زمین 7 آسمان، اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ 22 کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ اے مسلمان اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے، جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا کھانا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی مادہ ہے اور اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس امانت ہے، آرام سے بیٹھے ہیں۔ مادے کی حرکت حضرت یونس کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 25 کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف کے بھائی۔ حضرت یوسف کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، لیکن حضرت یعقوب کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی۔ ایک بول میں سچے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہے۔ اس میں دونوں سچے ہیں۔ القرآن دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے، اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے جس میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا دوں گا۔ فرمایا بتا دے جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا، اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے، تو مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا کریں، مجبور ہیں۔ اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے پہ نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ القرآن آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں اور دروازہ بند ہے۔ حضرت آدم کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا جد اول، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا۔ اور ارشاد فرمائیں گے ارے میں نے ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا،
میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیں، وہ کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے۔ حاصل یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بڑے درد سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا بھی آج ایمان نہیں ہے کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکے تو یہ اسلام کہاں سے زندہ کرے گا۔ جب اتنا ایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سجا سکے تو یہ دنیا میں دین کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس کی نمازیں اس کو کیا نفع دیں گی۔ دل حضرت محمد والا نہیں۔ باحوالہ بصیرت افروز واقعات از مولانا طارق جمیل صاحب۔ اللہ تعالی ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔